ذی الحجہ کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کافی مناسبت ہے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ آپ کی آل و اولاد سے کافی انسیت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر 70 سے زائد جگہوں پر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی کو وہ مقام عطا فرمایا اور آپ کے تذکرے کو ایسی شان عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے نماز جیسی عبادت کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ہم اور آپ جو نمازیں ادا کرتے ہیں، اس میں جو درود ابراہیمی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے۔ یعنی نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نماز کے اندر نہ آ جائے۔ تذکرہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی ہے، آپ پر درود و سلام کا بھی ہے، لیکن چونکہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ یہ ملت، یہ مذہب امت محمدیہ میں جو ہم اور آپ چل رہے ہیں یہ آخری نبی کا دور ہے، محمد عربی کا دور ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا اور اس پر عمل کرنا ہر ایمان والے کا فرض منصبی اور بنیادی طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اور اللہ کے نبی پر جو درود اور رحمت بھیجنی ہے وہ اس طرح کی رحمت قرار دی کہ ایسی رحمت بھیجو جیسے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل و اولاد پر رحمت بھیجی گئی۔ ہم درود بھیجتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں اور ہم ایک طریقے سے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے میرے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، ان پر رحمت نازل فرما، ان پر سلام نازل فرما، اور وعلی آل محمد، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل و اولاد ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان پر بھی تو درود و سلام نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ کیسی رحمت، کیسا درود و سلام اور کس طرح کی برکات، آگے ارشاد فرمایا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس طرح کی رحمت، اس طرح کی برکت نازل فرما کہ جیسی کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل و اولاد پر نازل فرمائی تھی، تو اس طرح کی رحمتیں اور برکتیں تو ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا اس میں بھی کافی مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ معراج سے تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے معلوم کیا کہ آپ نے مختلف انبیاء کو دیکھا اور بہت سارے پیغمبروں سے ملاقات کی۔ صحابہ کرام نے مختلف انبیاء کے حالات معلوم کیے، ان کے چہرے معلوم کیے، ان کی
کی شکل و صورت معلوم کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلاں پیغمبر فلاں کی طرح تھے، ان کی شکل و صورت فلاں سے ملتی جلتی تھی، ان کی شکل و صورت فلاں سے ملتی جلتی تھی، اس طرح بتلایا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے خاص طور سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کی طرح تھے، دیکھنے میں کیسے لگتے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ مجھے دیکھ لو، آپ نے مجھے دیکھ لیا تو بس میری شکل و صورت سے اور میرے جسم سے مشابہت حضرت ابراہیم رکھا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ملت ابراہیمی کو فالو کرنے کا اور ان کی اتباع کرنے کا اللہ کے نبی کو حکم دیا۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ملت ابراہیمی کو اختیار کیجئے، ان کی اتباع کیجئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست جگری یار بنایا ہے، جگری دوست بنایا ہے۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، ایسے دوست کو جو ہر نفع میں ہر نقصان میں شریک ہو، ہر پریشانی میں ساتھ دے، ہر نقصان میں ساتھ دے، ہر خوشی میں ساتھ دے، ہر موڑ پر کام آئے، زندگی کا ہر پہلو میں ساتھ دے، ایسے دوست کو کہتے ہیں خلیل۔ اللہ رب العزت نے یہ خلیل کا منصب حضرت ابراہیم کو نوازا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا۔ جب خلیل کا مقام اور منصب حضرت ابراہیم کو نوازا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے جو خلیل ابراہیم کو بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، ابراہیم کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شروع کی زندگی تو بہت زیادہ مفلس غربت کی زندگی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ امتحانات میں کامیابی حاصل کرتے رہے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مال و دولت عطا فرمایا کہ جنگل کے جنگل ان کے چوپایوں سے اور ان کے جانوروں سے بھرے نظر آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جنگل میں اپنے جانوروں کو چرانے جب جایا کرتے تھے تو ایک طرف چوپائے بکریوں کی شکل میں، ایک طرف گایوں کی شکل میں، ایک طرف اونٹ کی شکل میں، اس طرح کے بہت سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ تو لفظ مال احادیث کے اندر اور تاریخ کے اندر آپ پہلے کے زمانے میں جب جائیں گے تو لفظ مال جو ہے وہ اس دولت پر بولا جاتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ کثیر تعداد میں جانور موجود ہوں، اونٹ کی شکل میں موجود ہوں، بکریوں کی شکل میں ہوں یا مینڈھی کی شکل میں ہو، اسی طرح دمبوں کی شکل میں ہوں یا اونٹ کی شکل میں ہوں، تو اس تمام چیزوں کو مال سے تعبیر کیا جاتا تھا اور مال کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ تو اب آج کے دور میں کہ جس کے پاس روپیہ زیادہ ہوگا، جس کے پاس سونا زیادہ ہوگا، چاندی زیادہ ہوگی، اس کو مالدار کہا جاتا ہے اور اس کو مال کہا جاتا ہے۔ یہ تو حالات کی تبدیلی سے ایسا ہو گیا، ورنہ پہلے جو مال بولا جاتا تھا وہ ریوڑ پر بولا جاتا تھا۔ بہرحال فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ آپ نے جو اپنا دوست بنایا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے بہت زیادہ مال و دولت اس کو عطا کر رکھا ہے ابراہیم کو۔ اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ابراہیم اس کے لائق تھا، وہ اس کا اہل تھا، اس لیے میں نے اس کو اتنی دولت سے نوازا ہے اور اتنی برکت اس کے مال کے اندر عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر یقین نہیں ہے تو جاؤ ابراہیم کو آزما لو، ابراہیم کو آزما لو۔ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، جنگل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ریوڑ کو چرا رہے ہیں، بکریوں کی شکل میں، چوپایوں کی شکل میں اور اسی طرح مینڈوں کی شکل میں بہت سارے جانور موجود ہیں۔ ایک فرشتہ آیا اور دور چھپ کر اس طرح کی تسبیح پڑھنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ یہ پڑھنے لگا زور زور سے، بڑی خوبصورت آواز میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں جب آواز آئی
تو اپنے ریوڑ کی طرف سے توجہ ہٹا کر ادھر متوجہ ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، اتنی سریلی اور اتنی خوبصورت آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور کون ہے جو میرے رب کی کبریائی بیان کر رہا ہے، میرے رب کی شان اور اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تلاش میں چل پڑے، اس کی تلاش میں چل پڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے کھیت کے اندر کچھ دوری میں ایک بوڑھے میاں ہیں، حقیقتاً وہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل و صورت میں وہاں پر موجود حضرت ابراہیم کو آزمانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بڑے میاں، آپ نے اس طرح کی حمد و ثنا بیان کی ہے کہ میرا دل جھوم اٹھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، ذرا ایک مرتبہ اور میرے رب کی حمد کیجئے، ایک مرتبہ اور میرے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ اب پہلے تو میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، اب ابراہیم تو جب کہلوا رہا ہے تو میں ایسے نہیں پڑھوں گا، اب تو میں کچھ لے کر ہی پڑھوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی حمد سننے کے لیے، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کو سننے کے لیے میں تو تجھے کچھ بھی دے سکتا ہوں، ذرا فرمائش تو کر۔ اس نے کہا کہ یہ بکریوں کی شکل میں جتنے بھی جانور ہیں مجھے ساری بکریاں چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ساری بکریاں تیری، لیکن مجھے تو میرے رب کی حمد تو سنا۔ اس نے پھر حمد سنانا شروع کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سنائی۔ وہ فرشتہ پھر خاموش، وہ فرشتہ خاموش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سناؤ، تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، اب تو میں نے سنا دیا، بکریوں کی عوض جو تھا بس میں نے سنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور سنائیے، مجھے بہت لطف آ رہا ہے، اور سنائیے، میں اپنے رب کی حمد سننا ہی چاہتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں رات دن حمد ہی سنتا رہوں۔ تو اس فرشتے نے یہ کہا کہ اچھا اب سننا چاہتے ہو دوبارہ تو اچھے جی، جتنے بھی جو ہے گائے کی شکل میں جانور ہیں یہ سارے مجھے دے دو، جب یہ دے دو گے پھر میں آپ کو حمد سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی دے دیے۔ اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے پھر مطالبہ کیا، اس شخص نے یہ کہا کہ مجھے سارے اونٹ چاہیے، حتیٰ کہ اس طرح کرتے کرتے پورا ریوڑ اس شخص نے لے لیا، اور اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گیا حمد سنا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے بوڑھے میاں، آپ سناتے رہیے، میرے رب کی حمد سنائیے، میرے رب کا ذکر کیجئے، مجھے بہت لطف آ رہا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ زندگی بھر اپنے رب کی حمد سنتا رہوں۔ تو فرمایا کہ ابراہیم تیرے پاس ہے کیا، مجھے دے گا کیا تو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھے میاں، اتنا بڑا ریوڑ تیری ملکیت میں آ گیا، اس کو چرانے کے لیے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی ملازم کی ضرورت ہوگی، اس ملازم کے طور پر میں آپ کے ساتھ چل لوں گا اور میں اس کی خدمت کر لوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، لیکن میری حمد کی، میرے رب کی حمد آپ سناتے رہیں، میں آپ سے کبھی بھی کھانے کا، پینے کا، روزی روٹی کا سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے لقمہ مت دینا، میرے رب کی حمد بیان کرتے رہنا، میں اس دلی کے ساتھ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اس فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ فرشتہ اٹھا اور فوراً بولا ابراہیم ذرا مجھے اپنے سینے سے لگا لے، اللہ رب العزت نے جو تجھے خلیل کا منصب عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے یار اور دوست بنایا ہے، حقیقت میں تو اس کا اہل ہے اور تو اس کا حقدار ہے۔ اور پھر پوری بات بتائی کہ میں ایسے ایسے اللہ کے یہاں سے آیا ہوں، آپ کی آزمائش کے لیے میں حقیقتاً ایک فرشتہ ہوں، یہ ریوڑ اور یہ بکریاں اور یہ ساری چیزیں میری کس کام کی، آپ اپنی ملکیت میں رکھیے۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ان کے مال سے آزمایا، ان کی جان سے آزمایا، اور ہر طرح سے آزمانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے مختلف پہلوؤں سے ان کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں، ہر پرچے میں اور ہر آزمائش میں پورے اترے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف باتوں میں اور مختلف واقعات میں آزمایا،
مختلف پرچوں میں آزمایا، لیکن فاتمہن حضرت ابراہیم نے سارے مکمل کر دکھائے، سارے سوالات کے جواب مکمل دے دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے مذہب کو فالو کیجئے اور ان کی اتباع میں رہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی اتباع کیا کرتے تھے۔ بھائی پوری حج کی یادگار صفا مروہ پر چکر لگانا اور وہاں طواف زیارت کرنا اور اس طرح وقوف عرفہ کرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا اور اس کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہیں اور جتنے بھی حج کے اندر فرض ہیں جو کرنے کے ہیں، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان کی یادگار ہیں، ان کے قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کی شکل میں انسان جانور کی قربانی پیش کیا کرتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی یادگار ہے۔ یہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اندر اور 4 چاند لگا کر نکھارا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی عظمت والے اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام ان کو ویسے ہی عطا نہیں فرما دیا، ان کے دل کے اندر مہمان نوازی کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، بہت زیادہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے 26ویں پارے میں آخری صفحے میں جو ان کا تذکرہ موجود ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو الضیفان۔ ابو الضیفان یعنی مہمان نوازی کرنے والا، خوب زیادہ مہمان نواز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کیا کرتے تھے کہ کبھی اکیلے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ کبھی کبھی اگر اس طرح کا چانس پڑ جاتا ہے کہ اکیلا کھانا ان کے سامنے ہوتا، کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو تلاش میں لگ جاتے کہ کوئی مسافر ہاتھ آ جائے، کوئی دوسرا بندہ ہاتھ آ جائے، ہم دونوں مل کر جو ہے کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح کا حضرت جو 26ویں پارے کے اندر تذکرہ ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت، ایک ٹولی جو قوم لوط کی طرف جا رہی تھی، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ فرشتوں کی جماعت انسانی شکل و صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی تو انہوں نے کہا قالوا سلاما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت خوبصورت لب و لہجے میں سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے اس کا جواب دیا اور اس کے بعد فوراً گھر کے اندر گئے اور خوبصورت موٹا تازہ ایک بچڑا ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کو بھنوا کر پکوا کر بہترین طریقے سے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ نہیں کھائیں گے۔ جب ان کے سامنے پیش کیا تو ان سے فرمایا فقربہ الیہ، ان کے قریب کیا، فرمایا قال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ آپ لطف اندوز کیوں نہیں ہوتے؟ کھاؤ تو۔ جب وہ پیچھے ہٹنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کہیں دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کو کسی سے کچھ ناراضگی ہوا کرتی تھی تو اس کا نمک بھی نہیں کھایا کرتا تھا، اس کا کچھ بھی نہیں کھایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کوئی میرے دشمن تو نہیں ہے، مجھ سے کوئی ناراضگی تو نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ پھر جماعت نے کہا قالوا لا تخف، آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈرے نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور آپ کو ایک بشارت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بچے کی بشارت دی جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر اور ان باتوں کے اندر جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جب وہ فرشتے انسانی شکل و صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چھان بین نہیں کی۔ فوراً سے پہلے جب پتہ لگا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں، فوراً قال قوم منکرون، ایک اجنبی قوم ہے، اجنبی لوگ ہیں، فوراً سے پہلے ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ یہاں سبق ملتا ہے کہ جب کسی کے مہمان نوازی میں جائیں، کسی کے یہاں جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں، سلام کرنے کے بعد اور میزبان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سلام کا اچھی طرح جواب دے اور سب سے پہلے نمبر پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرے، پانی کو معلوم کرے، اگر کھانے کی حاجت ہے معلوم نہ کرے کہ آپ کیا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے نہیں کھائیں گے، آپ کچھ نہ کچھ پیش کریں۔ بھئی مسافر ہے، دور سے آ رہا ہے، پتہ نہیں اس نے
سفر کی حالت میں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، وہ بھوکا ہی رہا ہو، اور یہاں پر شرم میں اور اسی طرح تکلفات میں وہ تم سے یہ کہہ دے کہ حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور انہوں نے اتنی مہمان نوازی کی کہ ان کی کنیت ہی ابو الضیفان پڑ گئی کہ بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کوئی بندہ ملا نہیں، ان کو اکیلے کھانا کھا رہے تھے، تلاش کرنے لگے کہ کوئی بندہ ہاتھ آ جائے کہ ساتھ میں مل کر کھانا کھا لے۔ تو بڑی دیروں کے بعد ایک بندہ گزرتا دکھائی دیا اور اس کو بلا لیا کہ آئیے میرے ساتھ کھانا تناول فرما لیجئے۔ وہ جب بندہ آیا دسترخوان پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا شروع کیجئے۔ تو اس مسافر نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا نام میں کیوں لوں، یہ اللہ کون ہے؟ کافر تھا کہ میں تو اللہ کو نہیں جانتا، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کھائیے، میں کیوں کھاؤں اللہ کے نام سے؟ جب اس طرح کی بات انہوں نے کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگا دیا، دسترخوان سے اٹھا دیا، وہ چلے۔ وہ مسافر ادھر سے دسترخوان سے گیا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور یہ کہا ابراہیم، کفر کی حالت میں اللہ رب العزت ان کو شروع سے اب تک روزی دیتا رہا، لیکن تو نے آج ایک لقمے کے اندر بخل دکھا دیا، ایک لقمہ نہیں دیا، صرف اس کی کفر کی وجہ سے تو نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے اور فوراً اس مسافر کی تلاش میں نکلے۔ بڑی مشکل کے بعد اس مسافر کو لے لیا، پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اے بھائی آپ تشریف لے آئیے اور آپ کھانا تناول کر لیجئے۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے آپ نے مجھے دسترخوان سے اٹھا دیا اور اب میں کیوں آ جاؤں، اب تو میں نہیں آتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری بات بتائی کہ ایسے ایسے بات تھی، جبریل امین میرے پاس آئے۔ پوری بات بتانے کے بعد وہ شخص اس کا دل نرم ہوا اور فوراً وہ متاثر ہوا ان باتوں سے، اور آتے آتے کہنے لگا کہ یہ جو حکم اللہ کی طرف سے جس رب نے یہ حکم بھیجا ہے ایک فرشتے کے ذریعے، وہ بڑا ہی کریم معلوم ہوتا ہے، لہٰذا میں بھی اس کے مطابق اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں اور اسی کے حکم کے مطابق عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وجہ بنی اس شخص کے ایمان میں داخل ہونے کی، وہ شخص ایمان کے اندر داخل ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر اس نے ایک دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اعلیٰ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ کیا۔ تو ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اور آپ کے کارناموں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ انشاءاللہ اس کے آگے باتیں دھیرے دھیرے ہر ہفتے آتی رہیں گی۔ بقرہ عید تک انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے ہی بات بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔